میں آپ کو یہ کچھ تلخ باتیں ہیں صرف اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جلسے آج، ہمارے جلوس نہ جانے کیسے برے اعمال کی نظر ہو گئے، جوکر بازی اور تماشے کی نظر ہو گئے۔ سٹیجوں پر کبھی ہنسی کھیل مذاق ہونے لگا، اور سننے کے لیے آنے والے ایسے آتے ہیں جیسے کوئی سرکس دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی پان کھا کر کے کھڑا ہے، کوئی گٹکے کے تمباکو کے تھوکتے ہوئے کھڑے ہیں۔ مجلس رسول ہے میرے عزیزوں، یہ منبر رسول ہے۔ دیکھتے نہیں آپ نائبان رسول علماء اساتین ملت بیٹھتے ہیں، منبر نور کا ہم نے ادب چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے میں کسی پر یہ تان نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ حالات زمانہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ان سٹیجوں کا وقار ختم ہونے لگ گیا، ان منبروں کی عزت ختم ہونے لگی۔ لوگ سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر کی تاثیر کی باتیں پوچھتے ہیں کہ اتنی تاثیر تھی کہ آپ جب بیان کرتے تھے تو کوئی مجمع 70,000 سے کم کا نہیں ہوتا، اور جب بیان ختم ہوتا تو ایسے اثر کرتا بیان کہ اس مجمع میں موجود کئی لوگوں کی روح نکل جاتی، کئی تو بے ہوش ہو جاتے، کئی تو وجد میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، اس لیے کہ رب ذوالجلال کی ملاقات کی باتیں، جنت کی نعمتوں کی باتیں یا جہنم کے عذابات کے خوف کی باتیں ایسے غوث پاک کی زبان سے نکلتی تھی کہ لوگ دم بخود رہ جاتے تھے، اور مجمع پر ایسا سناٹا طاری ہوتا کہ کوئی کسی اور چیز کی طرف توجہ تک نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے، مجمع پر ایک چیل آئی اور چین 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 کی آواز کرنے لگی، اور ظاہر سی بات ہے لوگوں کا حال کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ادھر سے آواز آئی ادھر دیکھ لیا، ادھر سے آواز آئی ادھر دیکھ لیا، پیچھے کسی نے تھوڑا سے شور شرابہ کیا، سارے اس طرف متوجہ ہو گئے۔ یہاں منبر پر نائب رسول ہو، مقرر ہو، وہ بولتا رہ جائے لیکن لوگ اس آواز کی طرف دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ مجلس رسول کی بے ادبی ہے، مجلس رسول کی توہین ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آداب یہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیان فرماتے ہیں ایسے بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے اوپر سے رائی کے دانے اچھالے جاتے تو رائی کا دانہ زمین پر نہیں گرتا، ان کی گودوں میں گر جاتا۔ اتنا اور سب صحابہ متصل ہو کر لگ کر کے بیٹھتے تھے، اور خاموش ایسے ہوتے کہ سروں کو تک نہیں ہلاتے۔ اگر ان کے سروں پر انڈے رکھ دیے جائیں تو وہ بھی ساکت و جامد کھڑے ہو جائیں گے، گریں گے نہیں۔ یہ ان کے آداب تھے۔ جبھی تو میرے عزیزوں، اولیاء کاملین کی محفلوں کے بھی آداب وہ تھے۔ آج آپ اپنے جلسوں میں آداب بجا لائیں، سب سے پہلے ان آداب کو ملحوظ رکھیں۔ باوضو بیٹھنا چاہیے، دل میں ایک نرمی لے کر بیٹھنا چاہیے، یہ سوچ کر بیٹھنا چاہیے کہ ایسی مجلسیں ہیں جس میں بنفس نفیس خود رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے، اور یہ اپنے ذہن و دماغ میں لے کر بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت کے ملائکہ اترتے ہیں اور پوری مجلس پر اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ جب ایسی مجلسیں ہوتی ہیں تو پھر ہمیں دوسری طرف توجہ دینے کا خیال کیوں آتا؟ سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیان کر رہے ہیں، چیل کی آواز آ رہی، چلا رہی، کچھ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے۔ یہ توہین ہے، یہ بارگاہ غوثیت کا جب بیان ہو رہا ہو تو اس طرف توجہ دینا بے ادبی خیال کیا جاتا تھا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کیا، صرف اپنی نظریں اس چیل کی طرف اٹھائی۔ ایک نظر اٹھنا تھا کہ چیل کا منہ الگ اور دھڑ الگ ہو کر گر گیا، تڑپتی ہوئی زمین پر آ گئی، مر گئی، اور غوث پاک اپنا بیان جاری رکھتے رہے۔ مجمع میں سناٹا ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے نظروں کے جلال کا حال یہ ہے کہ سر الگ ہو جائے گا، دھڑ الگ ہو جائے گا۔ پھر سارے خاموش ہو گئے اور پورا بیان مکمل ہوا، اور خاموش ہونا بھی ہے۔ وہ جلال بھری نظر جو چیل پہ پڑی کہیں یہاں پڑ جائے تو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ختم ہوا اور پھر آپ منبر سے اتر آئے، اس چیل کے پاس گئے، اس کا جسم اٹھایا، ٹھنڈا پڑ چکا تھا، بہت دور اس کا سر پڑا ہوا تھا، اس کی منڈی کو لیا، اس کے منہ کو لیا اور دھڑ کو لیا، دونوں کو جوڑا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جا۔ وہ چیل پھر زندہ ہوئی اور اڑتی چلی گئی۔ مجمع میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عبد القادر کو یہ قدرت عطا کی ہے
کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب یہ چاہے کسی کے سر کو الگ کر دے، لیکن جب چاہے تو اس کے سر کو جوڑ بھی دے۔ میرے عزیزو، سلطان الاولیاء سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات کی تاثیر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبدالجبار سے کہا، بیٹا آج تم کھڑے ہو جاؤ، تم بیان کرو۔ بیان کرنے لگے، گھنٹہ گزر گیا، 1.5 گھنٹے گزر گئے، لوگوں پر خاموشی طاری تھی، مجمع ویسے کا ویسا تھا۔ وہ اتر آئے، حضرت عبدالجبار اتر آئے، غوث پاک کے بڑے صاحبزادے حضرت عبدالجبار، ان کا مزار مبارک بھی غوث پاک کے مزار سے بہت قریب ہی، اتر آئے اور کہا، ابا جان بہت دیر سے بیان کر رہا ہوں، مجمع پہ سناٹا ہے، آپ جب بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے نالے بلند ہو جاتے ہیں، آہو بکا چیخیں آ جاتی ہیں، کئی تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا، تم بیٹھ جاؤ میں بیان کرتا ہوں۔ ممبر پر چڑھ گئے اور بیان کیا کرتے ہیں سنیں۔ غوث پاک ممبر پر جاتے ہی کہتے ہیں، اے لوگو، اے خلق خدا، آج میرے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا۔ اپنے گھر کا قصہ سنا رہے، میرے گھر میں آج ایک حادثہ ہو گیا۔ عبدالجبار کی ماں یعنی میری بیوی نے بہت دنوں سے میرے لیے دہی جمع کر کے رکھی تھی، اور مٹی کی ہانڈی تھی جس میں دہی جمایا جاتا تھا، اور وہ جو رسی والا چھیکا ہوتا ہے جس میں ہانڈی لٹکا کر کے چھت سے رکھی جاتی تھی۔ غوث پاک فرماتے ہیں، میری بیوی عبدالجبار کی ماں ہانڈی میں دہی جما کر میرے لیے کھانے کے لیے رکھی تھی۔ شدت کی دھوپ تھی، گرمی کے دن تھے، آج میں یہ سوچ کر کے نکلا تھا کہ دہی کھا لوں گا۔ میرے گھر پہنچنے سے پہلے ایک بلہ آیا اور اس ہانڈی پر ایسے پنجہ مارا کہ ہانڈی ٹوٹ کر گر گئی اور پورا دہی بہ گیا۔ اتنا بیان کرنا تھا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ مجھے بتاؤ کہ اس بیان میں کیا رونے جیسا معاملہ ہے؟ غوث پاک اپنے گھر کا قصہ بیان کر رہے ہیں، ہانڈی ٹوٹ گئی، دہی بہ گیا، میں کھا نہیں سکا، یہ بیان کرتے ہی لوگ رونے لگے۔ عزیزان گرامی، اب میں اس مجلس کے آداب سمجھاؤں۔ غوث پاک کو سننے والے بھی اہل اللہ ہوا کرتے تھے، ان کے اندر علم اتنا آ چکا تھا ان کے بیانات سے، وہ سمجھ گئے کہ سلطان الاولیاء سیدنا عبدالقادر جیلانی اپنے گھر کا قصہ نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہماری زندگی کو بیان کر رہے ہیں۔ ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان زندگی میں بہت مال جمع کرتا ہے، بہت مال جمع کرتا ہے، لیکن جب اس کے کھانے کا وقت آتا ہے تو ملک الموت آ کر پنجہ مارتا ہے، اس کی روح قبض کر کے چلا جاتا ہے، اور ویسا سارا مال اس کا ویسا کا ویسا رہ جاتا ہے۔ جو میرے گھر میں حال ہوا، ہانڈی دہی جو جمع کر کے رکھا گیا تھا میرے لیے، میرے کھانے سے پہلے بلے نے پنجہ مارا اور سارا دہی بہ گیا۔ غوث پاک اس مثال سے لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے تھے، اے لوگوں، تمہاری زندگیوں میں یہی ہوتا ہے، تم اپنی راتیں اپنے دن برباد کرتے ہو مال جمع کرنے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے پوری صحت برباد کر دی، مال اتنا جمع ہوا، کھانے کا وقت آیا تھا کہ تمہاری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بیماریاں گھر کر گئیں، ایسے کہ صحت میں ایسی بیماریاں، کیا مجھے بتاؤ عزیزو، وہ لوگ جو دن رات کماتے کماتے تھک گئے، ابھی صحیح سے کھا بھی نہیں پائے تھے کہ شوگر بھی آ گئی، بی پی بھی آ گئی، نہ جانے کیسی بیماریاں آئیں۔ یہ سارا مال شکر تک کھانے نہیں دیتا، نمک تک نہیں کھانے دیتا، جس مال کے لیے ہم نے رات بھر محنت کی تھی، جس مال کے لیے بہت مشقت سٹرگل برداشت کیا تھا، اور وہ مال ہمیں کچھ فائدہ نہ دے سکا۔ اسی بیان کو سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا، انسان کی زندگی 2 ہی چیزوں پر چلتی ہے کہ جوانی میں اپنی صحت تک گنوا دیتا ہے مال حاصل کرنے کے لیے، دن بھی نہیں دیکھتا، رات بھی نہیں دیکھتا، خوب محنت ساری صحت خراب کرتا ہے مال حاصل کرنے کے لیے، اور جب مال جمع ہو جاتا ہے صحت اچھا کرنے کے لیے پھر مال خرچہ کرتا ہے، مال گنواتا ہے۔ انہی 2 چیزوں میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، پہلے اپنی صحت برباد کرتا ہے مال حاصل کرنے کے لیے، اور پھر بعد میں بیماریاں آتی ہیں صحت حاصل کرنے کے لیے مال گنواتا ہے۔ عزیزان گرامی، سیدنا سلطان الاولیاء عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیانات میں
وہ تاثیر کیسے رکھتے تھے کہ اپنے گھر کا واقعہ بیان کریں تو لوگوں کی چیخیں بلند ہو جائیں، لوگ اس وقت وجد میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ زبان مبارک تھی ایسی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار اپنا لعاب پاک ڈالا ہو۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب پاک ڈالا ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ زبان میں تاثیر نہ ہو تو اور کیا ہوگی۔